اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ بس آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے صرف دو گروہوں یہود و نصارہ پر اتاری گئی تھی، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ او تقولوا لو اننا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، سو اب تمہارے رب کی طرف تمہاری پاس واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے کترائے۔ ہم ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے گریز کرتے ہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ آیات ربانی سے اعراض کرتے تھے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ وہ فقط اسی انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے آ پہنچیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا آپ کے رب کی کچھ مخصوص نشانیاں عیاناً آ جائیں۔ انہیں بتا دیجئے کہ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں یوں ظاہراً آ پہنچیں گی تو اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی۔ فرما دیجئے تم انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء
انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے تعلق دار اور ذمہ دار نہیں ہیں، بس ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کیا کرتے تھے. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی ایک گناہ لائے گا تو اس کو اس جیسے ایک گناہ کے سوا سزا نہیں دی جائے گی اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. فرما دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی ہے، یہ مضبوط دین کی راہ ہے اور یہی اللہ کی طرف یکسو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانعام آیت نمبر 162 سے آج کا درس شروع ہوگا. قل آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، میرا حج یا قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، و بذالک امرت اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. سامعین کرام، سورہ انعام کا اختتام ہو رہا ہے اور سورت کے مضامین سمٹ رہے ہیں، بنیادی مضامین اور خلاصہ، تمام نچوڑ، سورت کا سارا نچوڑ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 161 میں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے، میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے صراط مستقیم کی طرف. دیناً قیما، مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ملت ان کی ہے، حنیف جو کہ یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. سامعین اکرام، یہ سب سے پہلے جو ہے یعنی یہ آیت نمبر 160 سے میں اپنا سبق شروع کر رہا ہوں اور یعنی سیدھا راستہ کیا ہے؟ توحید کا ہے. اور توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مقصود واحد ہے اور اسی کی ہم نے بندگی کرنی اور اس کی بندگی میں ہم نے کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. سامعین کرام، شرک اور توحید یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. توحید کا متضاد جو ہے، الٹا جو ہے، وہ شرک ہے. اور شرک کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو بھی
اب اس کے ساتھ شریک کر لیں۔ ذاتی شرک تو بہت کم ہوتا ہے اور صفاتی شرک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ صفاتی شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں کسی کو بھی آپ اس کا ہمسر مان لیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نقصان دینے والا ہے، نافع الدوار اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ آپ کسی اور ہستی سے نفع یا نقصان، کسی سے نفع کی امید لگا لیں یا اس کے نقصان سے ڈریں، یہ شرک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب واحد ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دنیا کی کسی بھی ہستی کو یا اپنی ذات سے آپ کی جان آپ کو پیاری ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی اور بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، جو ہستیاں آپ کو پیاری ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں، تو یہ شریک ہو گئیں آپ کی۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا الہ واحد ہے، یعنی وہ واحد ہستی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود کا مطلب جس کی اطاعت کی جائے، کہنا مانا جائے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مان لیا، خواہ کہ وہ ہمارا نفس ہو، خواہ کہ وہ ہمارا معاشرہ ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، ادھر ادھر، بھائی بہن، ماں باپ، جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، یہ یاد رکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اس کی صفت الوہیت میں کسی کو شریک کر لیا۔ عام طور پہ سب سے زیادہ جو کہنا مانا جاتا ہے وہ اپنی ذاتی خواہشات کا مانا جاتا ہے، میری مرضی، مائی لائف اور مائی اسٹائل۔ بھئی میری مرضی ہے، میری، میں، تو یہ آپ کا نفس جو ہے یہ سب سے بڑا یعنی خدا بن چکا ہے آج کل۔ اللہ تعالیٰ، اور نہ صرف آج کل یہ بلکہ پرانا وہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو۔ تو یہ شریک ہیں۔ اب مومن کی زندگی، سامعین کرام، جو آج کا سبق ہے آیت نمبر 162، مومن کی زندگی تو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں عام طور پہ ہماری جو زندگی ہے، کوئی اپنے لیے جی رہا ہے، یعنی اپنی جان اس کو سب سے زیادہ پیاری ہے، میں، پھر کوئی اپنی بیوی، بچے، اولاد، ان کے لیے جی رہا ہے، ساری زندگی آپ نے لگا دی۔ یعنی بچوں کے لیے انسان کتنا ناجائز طور پہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، بچوں کے رزق کے لیے یا جو بھی ہو۔ تو بات یہ ہے، یہ آج کی آیت جو ہے بڑی اہم ہے۔ ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، یعنی میری تمام جو کام میں کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ صلاۃ بدنی عبادت ہے اور قربانی جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ تمام بدنی اور مالی جو میری کام ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، بات یہ ہے سامعین کرام، ایک بات کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بغیر کسی مقصد کے جی رہے ہیں، زندگی بے مقصد گزار رہے ہیں۔ نمبر 1، اگر ہے بھی تو مقصود باطل ہے، یعنی باطل مقاصد کے لیے جی رہے ہیں۔ اور عام طور پہ سامعین کرام، ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اتفاق کریں کہ ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، یعنی ظاہری دنیا۔ آپ دیکھیں نا، یہ دنیا کی دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں، دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اب دنیا میں کیا ہے؟ یہ دنیا میں آپ کا ظاہر ہے، پھر آپ کے جو متعلقات ہیں، ماں باپ، بیوی، بچے وغیرہ، بھائی بہن، یہ سب ظاہر ہے۔ اور پھر آپ کا یہ ظاہری آنے والے کل کو، ظاہری دنیا کے آنے والے کل کو آپ نے اپنا مستقبل قرار دے دیا ہے۔ اب مستقبل کے لیے پھر خواب باندھ دیے ہیں کہ ایک میرا عالیشان گھر ہونا چاہیے، اور ساری عمر ہو گئی کرائے کے گھر میں رہتے، اور بنگلہ ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری خواہشات جو ہیں ہم نے اپنے ساتھ باندھ لی ہیں، نتھی کر لی ہیں۔
اور اسی میں پھر وہ دم نکل جاتا ہے ہمارا، یعنی اسی دنیا کی دوڑ میں، دنیا کو مقصد کو، یہ بہت بری بات ہے، اور ایسی زندگی کا انجام جو ہے بہت برا ہے۔ سامعین کرام، مومن کی زندگی دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی آیت نمبر 161 میں صراط مستقیم کا تذکرہ ہوا ہے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اللہ نے مجھے، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی ہے۔ اب صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے جس پر چل کے اللہ تعالیٰ تک، اپنے مقصود تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ طریقِ نبوت ہے۔ تو مومن کا مقصود، اب میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر کے آگے جا رہا ہوں۔ مومن کا مقصود، مقصد حیات صرف اللہ ہوتا ہے، غیر اللہ اس کا مقصود نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ جو ہے دنیا اور ما فیہا، یہ الفاظ غور سے سنیں، دنیا اور ما فیہا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ یہ ضروریات ہیں، یہ چلتی رہیں گی۔ کبھی آپ کے پاس پیسے ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے، کبھی گھر کرائے کا ہوگا، کبھی اپنا ہوگا، کبھی کسی کا ہوگا۔ یہ ضروریاتیں چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، میرے لیے جو جیسی زندگی مقرر کر دی ہے ویسی ہی زندگی چلتی رہے گی، اور پھر ہم اپنے رب کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے۔ تو اگر اللہ ہی کو ہم اپنا مقصود حیات بنا لیں تو اس کے بعد زندگی اللہ کے لیے خالص کرنی ہوگی، اور یہ کہنا ہوگا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ کہنا ہوگا، عمل سے اپنے کہنا ہوگا کہ میری تمام بدنی عبادات، مالی قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے۔ تو مختصر طور پہ ہمارے جب اللہ تعالیٰ مقصود ہو جائے تو پھر مومن کے ہر کام میں للہیت آ جاتی ہے۔ وہ اگر روزگار کرتا ہے، کارخانہ بناتا ہے، روزگار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں للہیت ہوتی ہے۔ رزق، حصول رزق حلال عین عبادت ہے، پھر وہ ہر کام سامعین اکرام پھر اس کا عبادت بن جاتا ہے، ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، للہیت، ہر کام میں للہیت۔ آپ تعلیم حاصل کریں، آپ دنیا میں ترقی کریں، ظاہری طور پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، پیسے کمائیں، جمع کریں، زکوٰۃ دے کے باقی پیسے جمع کریں، کوئی ممانعت نہیں۔ ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے واسطے ہونا چاہیے، اور یہ نعرہ ہے، یہ مومن کا سلوگن ہے، نعرہ ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری تمام بدنی عبادات اور نسکی، میری قربانی، میری مالی عبادات، و محیای و مماتی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، و بذالک امرت، اس کا مجھے حکم ہے۔ دیکھیں کتنا زور ہے سامعین اکرام، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ عبادت میں، نہ بندگی میں، نہ مقصد میں، نہ محبت میں، کوئی شریک نہیں اس کا۔ میرا معبود، میرا مقصود، میرا محبوب صرف اور صرف اللہ ہے، لا شریک لہ، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، سامعین کرام سنیں، اسی کا مجھے حکم ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ اللہ، تو آپ کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربن، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو اپنا رب بنا لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ سامعین کرام، رب کیا ہے؟ رب کیا ہوتا ہے؟ رب مقصد حیات ہوتا ہے، رب الہ ہوتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اس وقت میں زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا۔ غیر اللہ ابغی ربن، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں محبوب بنا لوں، معبود بنا لوں، مقصود بنا لوں؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور
ہر نفس جو ہے جو بھی کام کرتا ہے، کل لا تکسب کام نہیں کرتا، کل نفس ہر ایک نفس الا علیہا، لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے اسی کو اٹھانا پڑے گی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور بوجھ نہیں اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا. آپ دوسرے کے لیے اپنی عاقبت کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ آپ کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، آپ نے خود اپنا بوجھ اٹھانا ہے. اگر اچھے کام کیے وہ آپ ہی کے کام آئیں گے، اگر آپ نے برے کام کیے کسی کے لیے بھی کیے، اپنے لیے کے لیے غیر کے لیے، لیکن اس کا وبال آپ پہ ہوگا. وہ کیوں؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا بوجھ کسی دوسرے کا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹو گے. فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے. اب اختلاف زیادہ کیا ہے؟ مقصد حیات میں اختلاف ہے. اکثریت لوگوں کی یہ قرار دیتی ہے کہ ہمارا مقصود صرف اور صرف دنیا ہے، اور دنیا ہی کی طرف آپ دیکھیں دوڑ جاری ہے. دنیا کی طرف، دنیا محبوب ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے. غلط ہے، یہ غلط ہے. اللہ مقصود ہے، محبوب ہے. تو پھر رب کے پاس جو ہے واپس لوٹنا ہوگا، وہ بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں جانشین بنایا زمین میں. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور تمہارے ایک دوسرے کے درجے تم میں سے بعض کو بعض پہ درجات میں بلند کیا. ظاہر ہے یہ معاشی تفاوت یا جو بھی تفاوت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ اس کی ضرورت تھی. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اب ہر ایک کی آزمائش ہے جو کچھ اس کو دیا گیا ہے. کسی کو پیسے نہ دے کے آزمایا ہے، کسی کو پیسے دے کے آزمایا ہے. ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اے بندو اگر تم اس کی طرف رجوع کر لو بہت بخشنے والا مہربان ہے. سامعین کرام، آج تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، آپ صرف ترجمہ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میری تمام بدنی عبادات، میری تمام مالی عبادات، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو کہ رب العالمین ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا، اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو میں رب بنا لوں، تلاش کر لوں. وہو رب کل شیء، اللہ اور وہ ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی ہر شخص جو بھی کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا بوجھ کسی دوسرے کا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب کے پاس ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اللہ پھر وہ تمہیں خبر دے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے.
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں اس زمین میں نائب بنایا. سامعین کرام بہت بڑا درجہ ہے اللہ کا نائب. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. بلند کیے تم میں تمہارے بعض پہ درجے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے. ان ربک سریع العقاب، اللہ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا مہربان ہے. سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Say, my prayer and my worship, and my life and my death, are devoted to God, the Lord of the worlds. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. No associate has he. Thus I am commanded, and I am the first of those who submit. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Say, am I to seek a Lord other than God, when He is the Lord of all things? No soul gets except what it is due, and no soul bears the burdens of another. Then to your Lord is your return, then He will inform you regarding your disputes. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. It is He who made you successors on the earth, and raised some of you in ranks over others, in order to test you through what He has given you. Your Lord is quick in retribution, and He is forgiving and merciful. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.